گولی مار میں انسانی جانوں کے ضیاع کے بعد کراچی کی انتظامیہ خواب غفلت سے جاگ اٹھی۔ شہر کے مختلف علاقوں میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی۔ دہلی کالونی میں 12 منزلہ عمارت کو گرانے پر مکینوں کی مزاحمت۔ پولیس کی مزید نفری طلب۔ عمارت کے مکینوں کا کہنا ہے کہ انہیں کوئی نوٹس نہیں دیا گیا۔ کراچی میں مبینہ غیر قانونی شادی ہال مالکان کی مشکلات میں اضافہ۔ سندھ ہائی کورٹ کا ملیر میں قائم شادی ہال گرانے پر حکم امتناعی جاری کرنے سے انکار۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے ریمارکس دیے کہ پہلے ثابت کرنا ہوگا شادی ہال قانونی ہے۔ عدالت نے سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو DGSBCA کو نوٹس جاری کر دیے۔ ڈپٹی کمشنر ملیر مختار کار ملیر، ایڈوکیٹ جنرل سندھ کو بھی نوٹس جاری۔ گرینڈ ہیلتھ الائنس پھر MTI ایکٹ کے خلاف میدان میں آ گیا۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں سرکاری اسپتالوں میں ینگ ڈاکٹرز کی ہڑتال۔ لاہور میں جیل روڈ پر دھرنا، ٹریفک کی روانی متاثر۔ ملتان کے سرکاری اسپتالوں میں OPDs بند۔ فیصل آباد میں ینگ ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کا احتجاج، ریلی نکالی۔ ڈالر کی دوسرے روز بھی اونچی پرواز۔ پاکستانی روپے پر کیا بڑا وار۔ انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر مزید 1 روپے 17 پیسے مہنگا، 157 روپے 75 پیسے کا ہو گیا۔ 2 روز کے دوران انٹر بینک میں ڈالر 3 روپے 51 پیسے مہنگا ہو چکا ہے۔ ادھر پاکستان سٹاک ایکسچینج میں مثبت رجحان۔ 100 انڈیکس میں 200 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ 100 انڈیکس 37,285 کی سطح پر آ گیا۔ پاکستان کی کرنسی مستحکم ہو رہی ہے۔ مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد کہتے ہیں ملک میں آج توانائی بحران ختم ہو چکا، اضافی بجلی موجود ہے، برآمدات میں اضافہ شروع ہو گیا ہے۔ CPEC منصوبے کے تحت گوادر میں صنعتیں لگنا شروع ہو گئی ہیں، حالات بہتری کی جانب گامزن ہیں۔ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں تاریخی کمی کے اثرات عوام تک منتقل کرنے پر غور شروع۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق اسلام آباد میں 4 بڑے فیصلوں پر غور کیا جا رہا ہے۔ اوگرا اور نیپرا حکام سے بجلی پیٹرولیم کے نئے نرخوں کا شیڈول بھی 48 گھنٹے میں طلب کیا جائے گا۔ احتساب عدالت کراچی میں ججز کی عدم تعیناتی کا معاملہ۔ وفاقی سیکرٹری قانون سندھ ہائی کورٹ میں پیش۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے استفسار کیا کہ کیا وفاقی سیکرٹری جج تعینات کر سکتا ہے؟ کس قانون کے تحت آپ نے سفارشات دی؟ آپ کے کیا مفادات ہیں؟ فریال تالپور کی بینک اکاؤنٹس فعال کرنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت 20 مارچ کو فیصلہ سنائے گی۔ نیب نے فریال تالپور کے اکاؤنٹس غیر منجمد کرنے کی مخالفت کر دی۔ نیب پروسیکیوٹر نے موقف اپنایا کہ فریال تالپور کی درخواست میرٹ پر پوری نہیں اترتی، مسترد کی جائے۔ فریال تالپور کے وکیل فاروق ایچ نائک نے کہا کہ نیب اتنا ظلم نہ کرے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے پڑھ لیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت صدارتی وفاقی کابینہ کا اجلاس جاری۔ 11 نکاتی ایجنڈے پر غور۔ وزیر اعظم احساس ڈیٹا پورٹل کا بھی آج افتتاح کریں گے۔ احساس ڈیٹا فار پاکستان میں تمام اضلاع کا غربت کی شرح سے متعلق ڈیٹا موجود ہے۔ جغرافیہ، صحت، تعلیم اور روزگار سے متعلق معلومات بھی مہیا کی گئی ہیں۔ لندن میں نامعلوم افراد کا نواز شریف کے ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان خان پر تشدد۔ سر میں لوہے کے راڈ سے شدید وار، پسلیوں میں لاتیں اور مکے مارے گئے۔ واقعہ حسن نواز کی رہائش گاہ کے قریب پیش آیا، پولیس کو آگاہ کر دیا گیا۔ مادر وطن پر قربان ہونے والے کرنل مجیب الرحمان شہید کی نماز جنازہ آج گلگت میں ادا کی جائے گی۔ شہید کو آبائی گاؤں بونجی میں فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا۔ کرنل مجیب ڈیائے خان میں دہشت گردوں کے ساتھ مقابلے میں بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔
بارشیں برسانے والا نیا سسٹم آج پاکستان میں داخل ہوگا. کل سے جمعہ تک ملک کے بیشتر حصوں میں بادل برسیں گے. مختلف علاقوں میں ژالہ باری کا بھی امکان. محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا. لندن کے علاقے ساؤتھ ہال میں پاکستان پیپلز پارٹی برطانیہ کی جانب سے سابق چیئرمین سینٹ سید نیر بخاری کے اعزاز میں عشائیے کا اہتمام کیا گیا، جس میں برطانیہ بھر سے کارکنان اور عہدیداران نے بھرپور شرکت کی. مزید تفصیلات جانیں گے بیورو چیف یو کے غلام حسین آوان کی رپورٹ میں. پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل اور سابق چیئرمین سینٹ سید نیر حسین بخاری ان دنوں برطانیہ کے دورے پر ہیں، جس کے دوران وہ مختلف شہروں میں جا کر پیپلز پارٹی کے کارکنوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. لندن کے علاقہ ساؤتھ ہال میں پیپلز پارٹی گریٹر لندن کے صدر سلیم چودھری کی جانب سے سابق چیئرمین سینٹ کے اعزاز میں پرتکلف عشائیے کا اہتمام کیا گیا، جس سے صدر پی پی برطانیہ محسن باری، جنرل سیکرٹری اظہر بڑالوی، نائب صدر شمیم بھٹو، صدر پی پی یورپ ابرار میر اور دیگر عہدیداروں نے خطاب کیا اور پارٹی کو مزید بہتر بنانے کے لیے اپنی اپنی تجاویز پیش کی. مقررین نے کہا کہ ملک بڑھتی ہوئی مہنگائی اور ابتر معاشی صورتحال عوام کو سڑکوں پر نکلنے پر مجبور کر دیں گے. حکومت کرپشن کی رٹ لگا رہی ہے، لیکن کرپٹ پرندے حکومت کے اندر موجود ہیں. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے آئی ایم ایف کے ساتھ حالیہ نئے قرضے کی قسط پر سخت شرائط مسترد کر دیں کہ اس سے مہنگائی کا نیا طوفان آئے گا. سابق چیئرمین سینٹ اور پیپلز پارٹی کے سیکریٹری جنرل نیر بخاری نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سی پیک پاکستان پیپلز پارٹی کا منصوبہ تھا. چیئرمین کو اس وقت کے صدر مملکت نے یک کے بعد دیگرے چین کے 24 دورے کر کے اس میگا پروجیکٹ کا آغاز کیا تھا. پاکستان کی جمہوریت کے لیے جو کام آصف علی زرداری نے کیا کسی اور لیڈر نے نہیں کیا. آپ دیکھیں کہ پاکستان میں کبھی بھی کوئی الیکٹڈ گورنمنٹ اپنا ٹرنیور نہیں پورا کر سکی. یہ کریڈٹ آصف علی زرداری صاحب کو جاتا ہے. میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے سید نیر بخاری نے کہا کہ حکومت نیب کے ذریعے اپوزیشن کو ٹارگٹ کر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ نیب کے مقدمات میں کوئی جان نہیں ہوتی، اس لیے عدالتیں ضمانت دے دیتی ہیں. نیب کے 80 سے 90% مقدمات بے بنیاد ہیں، اسی وجہ سے عدالتوں سے ضمانت مل جاتی ہے. نیب بے بنیاد مقدمات بنا رہا ہے، بلا جواز مقدمے بنا رہا ہے، اور نیب کے بنائے ہوئے مقدموں کی جب اسکروٹنی عدالتیں کرتی ہیں تو پھر وہ ان کے مقدموں کے سامنے آپ دیکھ لیں کہ ہر دوسرے مقدمے میں بلکہ 80 سے 90% بلکہ 90% مقدمات انہوں نے بیل دے دی. بیل تب ملتی ہے کہ جب بادی النظر میں مقدمے میں جان نہیں ہوتی. تو ایک الزام تو نیب لگاتی ہے اور ملزم تو انکار کرتا ہے، لیکن ایک کا الزام لگانا اور ملزم کا انکار کرنا، اس کی اسکروٹنی کون کرتا ہے؟ اسکروٹنی عدالتیں کرتی ہیں، اور عدالتوں نے جو پچھلے عرصے میں جوڈیشل اسکروٹنی کی ہے اس میں نیب کے مقدمات کو انہوں نے کہا کہ یہ بادی النظر میں نہیں بنتے. نیر بخاری کا مزید کہنا تھا کہ بھارت میں اس وقت مسلمان اور اقلیتیں مشکلات کا شکار ہیں، جس پر ہم انڈین حکومت کی پرزور مذمت کرتے ہیں. پی پی برطانیہ کے صدر محسن باری نے کہا کہ ہم مثبت تنقید کا خیر مقدم کرتے ہیں. پہلے کی طرح اب بھی تمام پارٹی ورکروں کو ساتھ لے کر چلیں گے. آج بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی فیڈرل کی پارٹی ہے، اور اس لیے یہ نعرہ بھی رہا کہ چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر بے نظیر. وہ اس لیے کہا جاتا تھا کہ چاروں صوبوں کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کا وجود ہے، اور اس کی بنیاد پر انہوں نے لوگوں کو موٹیویٹ کیا، اور پاکستان کے اندر گراں قدر جو ترقی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ادوار میں آئی ہے. پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل اظہر بڑالوی نے کہا کہ حکومت عوامی توقعات پر پورا اترنے میں بری طرح ناکام ہے. پاکستان کے اندر جو مہنگائی، جو کسانوں کے ساتھ، مزدوروں کے ساتھ بجلی، گیس، آٹا مشکل مہنگا اور چوری ہو رہا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی اس کی ضمانت دے تھی. 2008 میں جب آٹے کی قلت تھی تو پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، اور اس وقت پھر اس گندم اس طرح ہوئی کہ ان کو برآمد بھی کیا گیا، باہر بھی بھیجی گئی. آخر میں پیپلز پارٹی گریٹر لندن کے صدر چودھری سلیم نے شرکاء کا شکریہ ادا کیا. پیپلز پارٹی دوبارہ پنجاب میں، پاکستان میں فعال ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ ہے کہ جو کرنٹ گورنمنٹ ہے وہ فیل ہو چکی ہے ڈیلیورنس میں، اور لوگوں کو اب دوبارہ پیپلز پارٹی کی یاد آ رہی ہے کہ یہ واقعی پارٹی سب پارٹیوں سے بہتر تھی، اور انشاءاللہ دوبارہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمارے لیے بہت خوش آئند ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے جو نوجوان چیئرمین وہ پاکستان کی ایک زبردست امید بن کے ابھرے ہیں، اور اس وقت پورے پاکستان میں خاص طور پہ پنجاب میں جس طرح وہ بھٹو شہید کی آواز کو دوبارہ اجاگر کر رہے ہیں. انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی
دوبارہ سے پاکستان کی چاروں صوبوں کی مضبوط زنجیر بنے گی۔ پاکستان کے عوام کے پاس اب کوئی چوائس بھی نہیں ہے، وہ لوگ جنہوں نے باقی حکومتیں جو لائی تھیں لوگوں کو حکومت میں جو ایکسرسائز کی ہے وہ بھی فیل ہو گئے، تو پاکستان کے ایک ہی امید ہے وہ پیپلز پارٹی اور بلاول ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ 2020 میں الیکشن ہوگا اور پیپلز پارٹی انشاءاللہ بس اقتدار آئی۔ تقریب میں پاکستان پیپلز پارٹی کے برطانیہ بھر سے کارکنان اور عہدیداران بھی شریک ہوئے۔ نوٹنگم میں جموں کشمیر اوورسیز کونسل کے چیئرمین راجہ ایوب خان کی طرف سے رکن پارلیمنٹ محمد یاسین کے اعزاز میں عشائیہ دیا گیا۔ شہزاد ارمان کی رپورٹ دیکھیے۔ برطانیہ کے شہر نوٹنگم میں جموں و کشمیر اوورسیز کونسل کے چیئرمین راجہ ایوب خان کی طرف سے رکن پارلیمنٹ محمد یاسین کے اعزاز میں عشائیے کا اہتمام کیا گیا، جس میں اس پروگرام میں سیاسی اور سماجی لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ پارلیمنٹیرین محمد یاسین نے نوٹنگم کے لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اگر اسی طرح پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی مل کر کشمیر کی آزادی اور حق خود ارادیت کے لیے کوشش کریں تو ہم ضرور اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے۔ مجھے یہاں پر بولنے کا موقع دیا، روٹی کم سے میرا پرانا رشتہ ہے، میرے فیملی کے پیشوا لوگ یہاں پہ رہتے ہیں اور میں نہ صرف یہاں کے لوگوں سے بلکہ یہاں کی بچوں سے بھی پیار کرتا ہوں۔ جو عزیز ہے ڈرائیو وہ سب بیٹھے ہوئے بھی روٹی میرا دوسرا گھر ہے، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ 92 نیوز سے بات کرتے ہوئے شرکاء نے کہا کہ ہمارے لیے یہ بہت اعزاز کی بات ہے کہ محمد یاسین نے مقبوضہ کشمیر اور انڈیا کے مسلمانوں کے ساتھ ہونے والے ناروا سلوک کے متعلق بات کی اور بھارتی حکومت کی پرزور مذمت کرتے ہوئے اس خطے کے امن کے لیے خطرہ قرار دیا۔ جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم و جبر ہو رہا ہے، مودی کی حکومت کے اندر ایک تمام ایشو کو ہائی لائٹ کیا جائے تاکہ جیسا کہ پچھلے 6 مہینوں سے کشمیر کے اندر ہمارے کشمیری بہن بھائی جو ہے وہ اوپن پریزن کے اندر ہے تاکہ ان کی آواز کو دنیا کے سامنے بلند کیا جائے۔ جموں کشمیر اوورسیز کونسل کی طرف سے آج محمد یاسین صاحب جو کہ ممبر آف پارلیمنٹ ہے فرام بیڈ فورڈ، ان کو اپنی آرگنائزیشن کی طرف سے ویلکم کہتا ہوں۔ Also, a number of things, a number of issues were discussed today, which included the formation of JQC, things, aims and objectives. سب لوگ ایک ہوں گے، ہماری سنی جائے گی۔ اس طرح ہماری کوئی نہیں سنتا، ایک گروپ اور جا کر کہتا ہے، دوسرا گروپ اور جا کر کہتا ہے۔ بیڈ فورڈ کے سابقہ لارڈ میئر راجہ غضنفر خالق، یونس چھتری، راجہ عجائب خان، اشفاق راجہ اور چودھری محمد حبیب سمیت دیگر افراد نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ برطانیہ کے ہر شہر میں کشمیریوں اور پاکستانیوں کی نمائندگی کرنے والی شخصیات موجود ہیں۔ شہزاد ارمان، نوٹنگم۔ خواتین کے عالمی دن کے موقع پر مینچسٹر کے مقامی ہال میں ایک خوبصورت اور رنگا رنگ تقریب سجائی گئی، جس میں سیاسی، سماجی اور کاروباری افراد سمیت بڑی تعداد میں خواتین و حضرات نے شرکت کی۔ تقریب کا احوال راجہ واجد کی رپورٹ میں۔ خواتین کے عالمی دن کے موقع پر مانچسٹر کے مقامی ہال میں سماجی کارکن رضیہ چودھری اور کاشف کی طرف سے ایک خوبصورت اور رنگا رنگ تقریب سجائی گئی، جس میں لارڈ میئر مانچسٹر کونسلر عابد چوہان، ممبر آف برطانوی پارلیمنٹ محمد افضل خان، بری سے ڈپٹی میئر کونسلر شاہینہ ہارون، اولڈہم سے خاتون کونسلر یاسمین طور اور سونٹن سے کونسلر حیدر فلیچر نے شرکت کی۔ خواتین کے عالمی دن کے موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے لارڈ میئر مانچسٹر عابد چوہان اور دوسرے مقررین کا کہنا تھا کہ خواتین کو ہر شعبہ زندگی میں آگے آنا چاہیے اور ہمیں ان خواتین کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے جو زندگی کے مختلف شعبوں میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ موسیقی اور رقص کے ہلکے پھلکے تڑکے نے تقریب کو خوب گرمایا اور لارڈ میئر مانچسٹر واجد چوہان اور ممبر آف برطانوی پارلیمنٹ محمد افضل خان سمیت دوسرے حاضرین کو جھومنے پر مجبور کر دیا کرتے ہوئے تقریب کی میزبان رزینہ چودھری سمیت دیگر شرکاء کا کہنا تھا کہ اس تقریب کو سجانے کا مقصد عورتوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا اور عورتوں کے حقوق کو اجاگر کرنا ہے۔ مانچسٹر کے اندر انٹرنیشنل وومنز ڈے پہ ووٹ دیے گئے ہیں، جو لوگ محنت کر رہے ہیں وومنز امپاورمنٹ کرنے کے لیے، جو ہماری بہنوں نے ان تک محنت کی ہے، ہم سب پراؤڈ فیل کر رہے ہیں کہ جو انہوں نے کام کیا ہے، اسی لیے مانچسٹر ورلڈ کلاس سٹی ہے۔ تقریب کے آخر میں کمیونٹی کے لیے نمایاں خدمات سر انجام دینے والی خواتین کو ایوارڈ سے نوازا گیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ راجہ واجد، 92 نیوز، مانچسٹر۔ سعودی عرب میں مجلس پاکستان کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف تقریب منعقد کی گئی۔ امیر جماعت اسلامی ڈاکٹر خالد محمود نے شرکاء سے خصوصی خطاب کیا۔ عمیر علی کی رپورٹ دیکھیے۔
सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में मजलिस पाकिस्तान की जानब से मुनक्कदा तकरीब में मुख्तलिफ सियासी जमातों के अरकान शरीक हुए। अमीर जमात इस्लामी आज़ाद कश्मीर डॉक्टर खालिद महमूद का इस मौके पर कहना था कि पाकिस्तानियों और कश्मीरियों ने जिस तरह 5 अगस्त के भारतीय साम्राज्य फैसले के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज किया है, इसकी बदौलत यूरोपीय यूनियन, अमरीकी कौंसिल और अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर इशू पर बातचीत हो रही है। शुरुका का कहना था कि आलमी बरादरी को याद रखना चाहिए कि दुनिया का अमन श्रीनगर के अमन से वाबस्ता है, इसलिए अक़वाम मुत्तहिदा को अपनी पासशुदा करारदादों के मुताबिक कश्मीर इशू को हल करवाना चाहिए ताकि दुनिया की 2 एटमी ताकतों को जंग से रोका जा सके और कश्मीरी अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद कर सकें। कश्मीरियों के पास अब देने को क्या रह गया? जाने जा रही है, इज्जत जा रही है, जवान शहीद हो रहे हैं, बेटियां उठाई जा रही हैं, लेकिन हम आखिर दम तक मैदान में रहे और रहेंगे। ये 200 साल की हमारी तारीख है। अपने असलाफ की जागीर नहीं दे सकता, मैं कभी हिंद को कश्मीर नहीं दे सकता, मेरी तकदीर है कश्मीर की वादी वामिक, गैर के हाथ में तकदीर नहीं दे सकता। तकरीब से मजलिस पाकिस्तान के सदर राना अब्दुल रऊफ, हाफिज अब्दुल वहीद और दीगर शख्सियात ने भी कश्मीर के हवाले से इज़हार ख्याल किया। उमैर अली, 92 न्यूज़, रियाज। रूस में मजीद 3 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। खुसूसी तौर पर कायम किए गए ऑपरेशनल हेडक्वार्टर्स की तहकीक के मुताबिक तीनों अफराद ने 2 हफ्ते पहले इटली का दौरा किया था। शाहिद घुमन की रिपोर्ट देखिए। रूस में कोरोना वायरस के मजीद 3 केसेस सामने आ गए। रूसी हुकाम के मुताबिक तीनों मरीजों का ताल्लुक कलिंगार्ड रीजन, बेलगोर्ड और मास्को रीजन से है। इसी सूरत हाल के पेश नज़र रूस ने कोरोना वायरस से मुतासरा ममालिक के शहरियों को रूस में दाखिल होने के बाद 14 रोज तक करंटीना में रखने का हुक्म जारी कर दिया है। मास्को की शहरी इंतजामिया ने अलग थलग रहने की पाबंदी पर अमल न करने वाले शहरियों को 5 साल कैद की सजा देने का भी ऐलान किया है। रूस में अब तक कोरोना वायरस के 17 केसेज रिपोर्ट हो चुके हैं, जबकि 3 मरीज वायरस से सेहतयाब हो चुके हैं। शाहिद घुमन, 92 न्यूज़, मास्को, रूस। ट्यूनिस में इंटरनेशनल जरबा एयर शो और डिफेंस एग्जीबिशन 2020 मुनक्किद की गई, जिसमें पाकिस्तान समेत बैनुल अक़वामी असलहा साज कंपनीज ने स्टॉल लगाए जो लोगों की तवज्जो का मरकज बने रहे। उमैर अली की रिपोर्ट देखिए। ट्यूनिस के शहर जरबा में हुकूमत की जानिब से लगाई जाने वाली नुमाइश का इफ्तिताह ट्यूनिस के सदर कायस साइद ने किया। इस मौके पर एयर शो भी मुनक्कद किया गया, जिसमें ट्यूनिस, सऊदी और तुर्किश फजाइया के माहिर पायलट्स ने जहाजों की हैरत अंगेज करतब दिखाए। नुमाइश में पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ असला साज कंपनियों ने स्टॉल भी लगाए। पाकिस्तानी कंपनी का स्टॉल लोगों की तवज्जो का मरकज बना रहा। पाकिस्तानी कंपनी के CEO असद कमाल का कहना था कि गुज़श्ता बरसों में पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री ने बहुत तरक्की की है और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में नुमाइश के जरिए पाकिस्तानी डिफेंस मसनूआत को मुतारिफ करवाया जा रहा है। बरतानिया में पाकिस्तानी मलबूसात की नुमाइश का एहतमाम किया गया। उम्दा कशीदाकारी और दिलकश रंगों के इम्तजाज को कम्यूनिटी ने खूब सराहते हुए डिज़ाइनर्स को दाद तहसीन पेश किया। मज़ीद तफसीलात खावर राजा की रिपोर्ट में। पाकिस्तानी सकाफत के फ़रोग में ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमेशा सरगर्म रहते हैं। पाकिस्तानी डिज़ाइनर्स के तैयार करदा कौमी मलबूसात के दिलकश रंगों और दीदा ज़ेब डिज़ाइनों को बरतानिया की मंडियों में रसाई को मुमकिन बनाने के लिए पाकिस्तानी निजात बरतानवी शहरी भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। बर्मिंघम में भी कौमी और सकाफती मलबूसात की नुमाइश की गई, जिसमें बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों से ब्लॉगर्स, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और दीगर अहम शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। अपना नहीं कोई अपना नहीं के मारे हैं कोई अपना नहीं के मारे आपके दर पे फरियाद इस मौके पर शुरा का कहना था कि ये एक खुशाइंद बात है कि तकरीब में नुमाइश के लिए पेश किए गए मलबूसात जहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी की खरीदारी के लिए आसानी पैदा करेंगे, वहीं दीगर ममालिक के अवाम को भी पाकिस्तानी फैशन से आगाही मिलेगी। So positive for the community as well. It's something I can highly recommend for guys to come and pop in and check it out, just to get a feel of what's going on and just to see the environment of how a business operates and how people work and how people are into a certain thing.
I mean, I can't recommend it enough. Do come check it out, guys. इधर इतने मुख्तलिफ पाकिस्तानी कपड़े हैं और ये ख़ास ब्राइडल बुटीक है आदमियों के लिए, और इन कपड़ों में मुझे इतनी अपना पाकिस्तान याद आ गया है, क्योंकि इन कपड़ों को देख के मुझे वो कल्चर याद आ रहा है, और ऐसे इधर कोई जगह नहीं है जिधर इस तरह के डिज़ाइंस हैं. It's amazing to be here in Birmingham today, promoting something of our own culture, our Pakistani culture, bringing it from Pakistan to the United Kingdom, so that we can share our culture within the United Kingdom and more youth, so we can promote it around them. In a sense कि हर चीज़ आपको मिल रही है, हर चीज़ जो फीलिंग यहाँ पे आती है कि जैसे हम लोग यूजुअली पाकिस्तान में जाके जैसे आपको when they greet you and they want you to be part of the shop and part of the family, that's how you feel here. It's very nice. नुमाइश के आखिर में डिज़ाइनर आतिफ इकबाल ने मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए कौमी सकाफत के इस तरह फ़रोग को खुश आइंद करार देते हुए मुस्तकबिल में भी ऐसी नुमाइश का एहतमाम करने का इजहार किया. बरतानिया के अंदर हम पाकिस्तानी सखावत और पाकिस्तान के कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करें, और सिर्फ पाकिस्तानी हमारी पूरी एशियन कम्युनिटी के लिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिशनल क्लोथ्स को प्रमोट करना चाहते हैं. बात कौमी मलबूसात की हो या दीगर मसनूआत की, अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसी तरह किरदार अदा करते रहें तो बहुत जल्द दुनिया भर में पाकिस्तानी मसनूआत की झलक नजर आएगी. और इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा. बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़.